سخاوت اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے، یہ بہت بڑی نسبت ہے، اور سخی آدمی سے اللہ کبھی دوستی چھوڑتے نہیں، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اور بخیل آدمی سے اللہ دوستی لگاتے نہیں، چاہے وہ جتنا مرضی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اللہ سے کو دیکھتے بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے بندوں کے اوپر سخاوت نہیں کرتا، جو میرے بندوں پہ رحم نہیں کرتا، میں بھی اس پہ رحم نہیں کروں گا۔ تو حضرت امام زین العابدین سو گھروں تک خود راشن، حالانکہ عرب عجم ان کی خدمت میں پیش ہوتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ خود بوریے اٹھا کر، جیسے ایک مزدور کی کمر پہ نشانات پڑ جاتے ہیں، جب ان کو غسل دینے کی باری آئی تو غسل دینے والے رو پڑے، رونے پہ مجبور ہو گئے۔ کیوں؟ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم پہ ایسے بوریوں کے نشانات ہیں جیسے ایک عام مزدور اور ایک غلام کے کمر پر ہوتے ہیں سامان اٹھانے کی وجہ سے، حالانکہ یہ اس وقت کے دینی، دنیاوی، ہر اعتبار سے بڑوں میں سے تھے۔ اللہ نے اتنا نوازا ان کو، اتنا نوازا کہ حضرت اسامہ بن زید کے بیٹے محمد کا آخری وقت تھا، محمد نام تھا، حضرت زید جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا علیہ السلام نے، تو ان کے پوتے محمد آخری وقت ان کا، تو ان کے ملنے کے لیے گئے تو رو پڑے، روتے کہنے کہ میرے پر قرضہ ہے اور میں اس قرضے کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ کہا جی کتنا قرضہ ہے؟ تو کہا جی 15,000 دینار، آج کے حساب سے تقریباً 25 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ فرمایا فکر نہ کریں، یہ سارا قرضہ میرے ذمہ آ گیا، میں ادا کروں گا۔ تو سخاوت کی بھی انتہا، مال بھی اللہ نے انتہا کا دیا ہوا، لیکن اس کے باوجود تواضع اور عاجزی اور انکساری دیکھیں کہ عام غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ ہم بھی کبھی اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی کبھی اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ ان باتوں کو، خالی باتوں، ان بڑوں کی تاریخ کو، اس لیے کہتے ہیں جب تک ہم اپنے بڑوں کی تاریخ کو نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہمیں دین کی سمجھ نہیں آئے گی کہ دین ہے کیا۔ بڑوں کی تاریخ کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور اپنے اندر ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرنا۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، جو جتنا چھپا کے صدقہ دیتا ہے کہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، بائیں کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں نے خرچ کیا کیا ہے، تو اللہ کے جتنے بھی ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں اللہ سب کو دور فرما دیتے ہیں۔ ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، رب کے غضب کو جو بجھا دینے والی چیز ہے، ختم کر دینے والی جو چیز ہے، وہ چھپ کے صدقہ کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور خاص طور پہ اپنے خاندان کے ان افراد پہ صدقہ کرنا جن کو دیکھنے کو بھی دل نہ کرے۔ فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بہترین صدقہ اپنے خاندان کے ان افراد پر جن سے بات کرنے کو، دیکھنے کو دل نہ کرے، ان پہ صدقہ کرنا اللہ کو سب سے محبوب ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ آپ کے خاندان میں وہ خاتون جو بیوہ ہو چکی ہوں، وہ خاتون جو مطلقہ ہوں، ان پہ خرچ کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔